خون نکل رہا ہے یا مسولوں سے خون نکل رہا ہے تو خون کی مقدار دیکھی جائے گی. اگر وہ خون تھوک پر غالب ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ وضو نئے سرے سے کرنا ہوگا. اگر خون تھوک پر غالب نہیں تو اس صورت میں پھر نئے وضو کی ضرورت نہیں, بس جسٹ کلی کریں اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اب وہ غلبے کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ وہ رنگ سے پتہ چلے گا. اگر اس کا خون کا رنگ معلوم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا ذائقہ معلوم ہو رہا ہے تو پھر خون تھوک پر غالب ہے, ٹھیک ہے, اس صورت میں پھر آپ دوبارہ وضو کریں گے. اور اگر رنگ نہیں ہے, ایسے معمولی سا جو ہے وہ خون نکلا ہے جس سے تھوک کے رنگ میں فرق نہیں آیا, اس کے ذائقے میں فرق نہیں آیا, تو اس صورت میں آپ کا وضو برقرار ہے, جسٹ آپ کلی کریں اور آپ اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں. ایک دفعہ ہم وضو کرتے ہیں تو نیچے جھک کے نہیں دھو سکتے اور شاور سے دھو لیتے ہیں, کیسے وضو ہوتا ہے؟ ہاتھ نہیں پھیرتے دھو. اس میں ہاتھ پھیرنا جو ہے, پانی کو بہانا اور ہاتھ پھیرنا بھی سنت ہے. اس میں بعض اوقات خشکی وغیرہ ہوتی ہے, اگر آپ خالی یوں پانی کے نیچے کر لیں گے پھر بھی کچھ حصہ خشک رہنے کا خدشہ ہوتا ہے. اس لیے سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ جسم کے جس حصے کو دھو رہے ہیں اس پر ہاتھ بھی پھیر لیں, کہ اگر کہیں خشکی وغیرہ ہے تو وہاں پانی اگر نہیں پہنچا تو وہاں پر بھی پانی پہنچ جائے, تو یہ بھی کرنا چاہیے. لیکن ہم کو پرابلمس ہے, وہ جھک نہیں سکتی, پھر وہ کثیر مقدار میں پانی بہائیں, اچھی طرح دیکھ لیں کوئی جگہ خشک نہیں تو ہو جائے گا, وضو ہو جائے گا. دونوں طریقے جائز ہیں. افضل طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کے کیا جائے, اونچی جگہ پر بیٹھ کے کیا جائے, لیکن طریقے سارے جائز ہیں. وہ بات افضلیت کی آ جائے گی, زیادہ فضیلت والا طریقہ کیا ہے, اس میں یہی ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھ کے وضو کرنا, یہ مستحب ہے. لیکن اگر ایسا موقع نہیں بنتا یا ایسے انتظام نہیں ہے تو پھر جیسے انتظام ہے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر دونوں صورتیں جائیں. جی اور کسی کا کوئی سوال؟ باتھ روم جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا صحیح ہے یا باتھ روم کے اندر تو نہیں پڑھا جا سکتا ہے؟ میرا دل نہیں مانتا اسی سے. نہیں, بیت الخلاء میں کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ کا وہ اس کی دعا جی ہے. بیت الخلاء سے باہر جب بیت الخلاء میں جانا ہے, باتھ روم میں جانا ہے, تو باتھ روم کے باہر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کی دعائیں انشاءاللہ وہ آگے جا کے ہم سیکھیں گے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, ٹھیک ہے, یہ دعا ہے, یہ پڑھنی چاہیے. جی کہتے ہیں جب ناک دھونی ہے کہ پانی اوپر تک ہڈی تک چھوٹنا ہے تو ہاں جی, وہ اگر ہم فرض غسل کر رہے ہیں, فرض غسل کر رہے ہیں تو اس میں یہ آگے ہم پڑھیں گے, یہ ہم نے جو پڑھا یہ کرنا, منہ میں پانی ڈالنا اور ناک میں پانی ڈالنا, یہ وضو میں عمل سنت ہے. لیکن اگر آپ فرض غسل کر رہے ہیں تو اس صورت میں یہ دونوں عمل وہاں فرض ہیں. وہاں یہ ہے کہ کلی میں پانی جو ہے وہ حلق تک پہنچانا ضروری ہے, جسے ہم کہتے ہیں غرارہ کرنا, ٹھیک ہے, اس وہ شکل ہے. اور ناک میں بھی آپ اوپر تک پانی چڑھائیں گے جہاں تک یہ نرم ہڈی ہے, ٹھیک ہے, وہاں تک آپ پانی اوپر چڑھائیں گے, اچھی طرح جو ہے وہ ناک میں پانی کو جو ہے وہ ناک کو ڈھیلا کرنا, تر کرنا, اور ناک کی اچھی طرح صفائی کرنا. یہ غسل میں ہے. وضو میں آپ جسٹ آپ پانی ڈالیں اور اچھی طرح صفائی کر لیں تو یہ کافی ہے. اور کسی کا جو آج ہم یہاں تک سبق پڑھا کوئی سوال کر سکتے ہیں؟ چلیں اب ذرا دیکھیں حضور کی سنت کی برکات. ہم نے پڑھا تھا کہ فرض وضو میں کیا تھا, سب سے پہلے فرض وضو میں پورے چہرے کو دھونا, ٹھیک ہے, یہ فرض وضو میں ہم نے یہ چیز پڑھی, پورے چہرے کو دھونا. اب ہم نے وہ پورے چہرے کو دھونا ہے, ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے, ابھی ہم سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ جو قرآن نے کہا فغسلوا وجوہکم, وضو کا جیسے کہ اپنا چہرہ دھو, چہرہ جو دھونا ہے وہ پاک پانی سے دھونا ہے یا ناپاک پانی سے؟ پاک پانی سے دھونا ہے. تو اب پاک پانی کے لیے کیا معیار ہے, شریعت نے کیا معیار کیا ہے؟ اس کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے پاک پانی کے لیے. اس کا رنگ ٹھیک ہو, ٹھیک ہے, اس کا ذائقہ ٹھیک ہو, اور اس کی بو ٹھیک ہو. یہ 3 وصف ہیں پانی کے, جس کے 3 یہ وصف 3 چیزیں ٹھیک ہوں گی تو شریعت میں وہ پانی پاک شمار ہوگا اور وہ وضو کے قابل ہوگا پانی, اس سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں. وہ وضو پاکی حاصل کرنے کے وہ پانی قابل ہے, ٹھیک ہے, جس کا رنگ ٹھیک ہو, ذائقہ ٹھیک ہو اور جس کی بو ٹھیک ہو. اب ہم نے چہرہ دھونا ہے, رب کے حکم پر عمل کرنا ہے, فرض پر عمل کرنا ہے, تو پاک پانی پر. تو سنت دیکھیں ہماری کتنی ہیلپ کرتی ہے, کتنی مدد کرتی ہے. جب ہم نے سنت پر عمل کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کائیوں سمیت دھو کر کلی کرنے کے لیے ہاتھ میں پانی لیا, تو جب ہاتھ میں پانی لیتے تو ہمیں اس کا رنگ معلوم ہو جاتا ہے, ہمیں اس کا رنگ معلوم ہو جاتا ہے. اور پھر جب حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم جب اسے منہ میں ڈالتے ہیں تو ہمیں اس پانی کا بولیں
जायका मालूम हो जाता है। हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए जब हम उस पानी को नाक में डालते हैं तो हमें उसकी बू का पता चल जाता है, उसकी स्मेल का कि ठीक है या नहीं ठीक है वो मालूम हो जाता है। या हुजूर की सुन्नतों पर अमल किया, हमें कंफर्म हो गया कि पानी पाक है, अब दर्जा आ गया है, अब मर्तबा आ गया है, अब वो हुक्म आ गया कि फग़सिलू वजूहकुम, अब तुम इस काबिल हो कि तुम अपने चेहरे को धो। खारे पानी से वुज़ू हो जाता है या कड़वे पानी से वुज़ू हो जाता है? हाँ जी, उसमें ये है पानी के 3 वस्फ़ है ना, अभी जो आपके सामने बयान किया, रंग, बू और जायका। 3 में अगर 2 चेंज हो जाए तो फिर नहीं कर सकते, 1 चेंज हो जाए, 2 ठीक हो तो फिर वुज़ू कर सकते हैं। ठीक है, जो आप खारे पानी की मिसाल दे रहे हैं उसका सिर्फ जायका चेंज हुआ है, ठीक है, रंग भी ठीक है, उसकी बू भी ठीक है, तो आप उससे वुज़ू कर सकते हैं, वो पाकी के काबिल है। अक्सरियत का गलबा उसका एतबार होगा कि 3 में अगर 2 चेंज हो गए तो फिर आप वो वुज़ू के काबिल पानी नहीं खाते। ठीक है जी, तो ये देखें, ये सुन्नत की बरकत है कि हमने फर्ज पर अमल करना था तो सुन्नत ने हमें सहारा दिया। ठीक है, और सुन्नत के जरिए हम पाक पानी की कैफियत को मालूम करके हम चेहरा धोने के काबिल हो गए। गोया हम कह सकते हैं कि चेहरा धोने के काबिल ही सुन्नत मुस्तफ़ा ने बनाया। तो इसलिए कुरान में है कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, हाँ जी, किताब के साथ नूर का जिक्र किया कि ताकि तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया और रोशन किताब आई। अब किताब कुरान पर अमल करना है तो साथ नूर मुस्तफ़ा, हुजूर की सुन्नत के नूर का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? किताब जो है वो अंधेरे में नहीं पढ़ी जाती। अब मैंने इस किताब को पढ़ना तो मैं पढ़ सकूंगा लाइट को बंद करके? नहीं, इस किताब के लिए मुझे रोशनी की जरूरत है, आंखों में भी रोशनी हो और बाहर भी, 2 नूरों की जरूरत है, आंखों में भी नूर हो और बाहर भी नूर हो, फिर मैं इस किताब को पढ़ सकता हूँ, वरना मैं इस किताब को नहीं पढ़ सकता। तो कुरान जो है वो तो अल्लाह की किताब है, उसके लिए भी रोशनी की जरूरत है, लेकिन उसके लिए एक खास रोशनी की जरूरत है जिसको सुन्नत मुस्तफ़ा बोलते हैं, ठीक है, जिसको नूरानियत मुस्तफ़ा बोलते हैं, उस खास रोशनी की जरूरत है। गोया आप तर्जुमे को यूं समझें, इस आयत के तर्जुमे के मफहूम को, कुरान मजीद को पढ़ो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में, तब कुरान से हिदायत मिलेगी, तब कुरान से हिदायत मिलेगी। तो ये आज हमने वुजू का यहाँ तक हाफ समझ लिया, हमने वुजू सीख लिया। नेक्स्ट इससे हाफ जो वुजू है वो हम अगले सबक में हम सीखेंगे। अब इसके बाद हम वुजू को मुकम्मल करके फिर हम नमाज के मसाइल की तरफ तरतीब से जो है वो शुरू हो। नमाज के मसाइल बराह रास्त मैंने इसलिए नहीं शुरू किए क्योंकि वुजू पहले सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए वुजू सीख के फिर हम नमाज की तरफ, कुछ चीज़ें हमने नमाज की सीखें, इंशाल्लाह उसको मुकम्मल जो है वो आइंदा क्लास में करेंगे। तो आइंदा क्लास में बाकायदा नमाज को तरतीब से सीखना शुरू कर देंगे। तो अब हम दूसरे सबक की तरफ चलते हैं, क़िराअत के सबक की तरफ, और हमारे पास टाइम है 10 मिनट, हमारे पास टाइम है, 50 मिनट की हमारी क्लास हो चुकी है। हम सबक पढ़ रहे थे अलिफ से लेकर या तक कुल कितने हरूफ है? 29। बोले 29 हरूफ है, और 29 हरूफ में 7 हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा हर हाल में पूर्ण आवाज के साथ और मोटी आवाज के साथ पढ़े जाते हैं, और उनमें 3 हरूफ ऐसे हैं जो कभी बारीक और कभी पूर्ण आवाज से पढ़े। हाँ जी, जो कभी बारीक और कभी पूर्ण आवाज के साथ पढ़े जाते हैं, और 19 हरूफ हमेशा हर हाल में बारीक पढ़े जाते हैं। आप जरा देख लें 2 मिनट, वो पुर जो हमेशा पढ़े जाते हैं वो कौन कौन से हैं, एक दूसरे को सुना लें, फिर मैं सुनता हूँ। Yeah.